تحمل مزاجی، برداشت اور اسی کے ضمن میں عفو درگزر، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، کسی کی زیادتی کو برداشت کر لینا، تحمل سے کام لینا، بردباری سے کام لینا، یہ وہ خصوصیت ہے کہ کسی نے آپ سے کوئی زیادتی کر دی، کوئی ظلم زیادتی کا نشانہ بنا دیا، تو اس پر فوری ری ایکشن کرنے کی بجائے، فوری اس کا بدلہ لینے کی بجائے، اپنی طبیعت کے اندر ایک تو ٹھہراؤ ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ برداشت کی قوت برداشت کا ہونا، یہ وہ خصوصیت ہے کہ جو اللہ پاک کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنے لیے اور بہت سے نام استعمال کیے ہیں جو صفاتی نام ہیں، انہی میں سے ایک حلیم، تحمل مزاج ہونا، یہ بھی ایک اللہ پاک کی خصوصیات میں سے اہم خصوصیت ہے کہ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے اپنے لیے علیم حلیم یہ خصوصیات بیان کی ہیں کہ وہ جاننے والا ہے اور ساتھ بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ بہت سے لوگ جب تک کسی کی حقیقت کو، اس کی غلطی کو یا اس کے کریکٹر کو نہیں جانتے، اس لیے برداشت کر لیتے ہیں، اس کی بات سن لیتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن جب جان جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کن ایسی عادتوں کا شکار ہے، تو پھر اس کی وہ باتیں بھی برداشت نہیں ہوتی کہ جو بالعموم اس سے پہلے ہو جاتی تھیں۔ قربان جائیں خالق کائنات کے، جانتا ہے، ہر بندے کے بارے میں جانتا ہے، ہر شخص کی کیفیت، اس کی عادت، اس کی سوچ، اس کے ذہن اور اس کے خلوت و جلوت سب کو جانتا ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے کیسا ہوتا ہے اور جب یہ تنہائی میں جاتا ہے پھر کب ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے۔ تو وہ خالق و مالک جو ظاہری کیفیت بھی جانتا ہے، باطنی کیفیت بھی جانتا ہے، جو جلوت کو بھی پہچانتا ہے اور خلوت کی حالت سے بھی باخبر ہوتا ہے، اسے بچپنے کا بھی پتہ ہوتا ہے، بندے کا اس کے لڑکپن کا بھی پتہ ہوتا ہے، جوانی کی بھی حرکتوں سے اسے آگاہی حاصل ہوتی ہے، اور صبح و شام اٹھنا بیٹھنا اس کی ہر حرکت اللہ کو معلوم ہوتی ہے، پھر بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے میں علیم ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم ہوں، برداشت کرتا ہوں۔ کہ کوئی گناہ کرتا ہے
تو میں اس کو بھی برداشت کرتا ہوں، حتیٰ کہ میرا انکار کر دیتا ہے پھر بھی برداشت کرتا ہوں، پھر بھی میں انہیں رزق بھی دیتا ہوں، زندگی بھی دیتا ہوں، مال و اسباب بھی دیتا ہوں اور سب کچھ عطا کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے اوصاف میں سے ایسا وصف ہے کہ ہم میں سے تو اس کی کوئی جھلک بھی نہیں نظر آتی۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت غفور حلیم اپنے لیے غفور کی صفت بھی بیان کرتا ہے، ساتھ فرماتا ہے حلیم، کہ ایک گناہ کیا بندے نے، رب سے معافی مانگی، اللہ نے معاف فرما دیا، غفور ہونے کی صفت کا اظہار کر دیا۔ پھر بندے سے گناہ ہو گیا، پھر اس نے رب کے حضور التجا کی، معافی مانگی، بخش دیا، پھر گناہ ہوا، پھر معافی مانگی، رب نے بخش دیا، فرمایا میں غفور الرحیم ہوں، لیکن اس کے باوجود تمہارے گناہوں کو برداشت کر لیتا ہوں، حلیم ہوں۔ یعنی غفور حلیم کی صفت کو بھی اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جسے سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ پھر سورہ بقرہ کے اندر ہی غنی حلیم، ہم کسی کو برداشت کرتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، افسر ہے، کوئی بات اس نے کر دی ہے، برداشت کر لو ورنہ نقصان پہنچا سکتا ہے، یا افسر نہیں ہے، دوست ہے، کوئی اس نے ایسی بات کر دی ہے جو آپ کی طبع کے خلاف ہے، طبیعت اور مزاج کے خلاف ہے، برداشت کر لیتے ہیں، کیوں؟ ہو سکتا ہے کل کو اس سے کام پڑ جائے، اگر آج برداشت نہ کیا تو کل کو یہ کام آ سکتا ہے۔ یہ کام کیسے آئے گا؟ کوئی مطلب ہوتا ہے، کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، برداشت کر لیتے ہیں۔ قربان جائیں خالق و مالک کے، فرمایا غنی حلیم، میں تم سب سے غنی ہوں، مجھے کوئی محتاجی نہیں ہے کسی سے۔ اللہ کو کسی کی محتاجی ہے؟ نہیں ہے۔ کسی سے کام پڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو اللہ الصمد ہے۔ تو خالق کائنات باوجود اس کے کہ وہ غنی ہے، کسی کی کوئی محتاجی نہیں ہے، ہم سب اس کی رحمت کے محتاج ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس کے باوجود ہماری حرکات کو برداشت کر لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، بے نیاز ہونے کے باوجود، کوئی بھی مقصد نہیں ہے، کوئی بھی غرض نہیں ہے، کوئی طمع نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے۔ تو جس طرح خالق و مالک استغنا کا اظہار کرتے ہوئے پھر بھی ہماری غلطیوں کو درگزر کر دیتا ہے، ہمارے مظالم کو درگزر کر دیتا ہے، تو ہمیں اس کا بندہ ہونے کی حیثیت سے دوسرے لوگوں کو درگزر کرنا اور برداشت کرنا، یہ اللہ رب العزت کی اوصاف میں سے، اللہ کے اوصاف میں سے ایک صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور یقین کیجئے نقصان نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت سورہ تغابن کے اندر شکور حلیم، یعنی شکور کا مطلب ہے قدردان، کہ وہ ہماری نیکیوں کو بھی جانتا ہے اور ان کی قدر بھی کرتا ہے۔ لیکن ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی جو نیکیاں ہیں وہ بھی پس پشت ڈال دیتے ہیں، اس کو بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ اس نے فلاں نیکی کی ہوئی ہے میرے ساتھ،
اس کی بات کو برداشت نہیں کرتے، اس کی غلطی کو برداشت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت شکور حلیم، یعنی قدردان بھی ہے۔ کوئی نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے، اسے یاد رکھنے والا ہے، اور پھر اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ بلکہ ہم تو اگر غور کریں، تصور کریں کہ وہ خالق و مالک کہ جس کا غیر مسلم ملحدین کہ جو ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کا انکار کر دیتے ہیں بالکل، اللہ رب العزت تو ان کو بھی برداشت کر لیتا ہے، ان کو بھی رزق عطا کر دیتا ہے، اور فوری طور پر ان سے کوئی انتقام اور بدلہ نہیں لیتا۔ تو اس ذات کے لیے کہ جو بے شمار زیادتی لوگ کرنے والے ہیں، اس سے بڑی اور کیا زیادتی ہوگی کہ اس وحدہ لا شریک کو ماننے کی بجائے کسی اور کو اس کا خدا، اس کا شریک بنا لیتے ہیں، اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ یہ جو شرک کرنے والے ہیں مشرک ہیں، اور اسی وجہ سے شرک کو ظلم عظیم کہا گیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو اللہ رب العزت جو خالق و مالک ہے، جو غفور الرحیم ہے اور جو شکور حلیم ہے، وہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں درگزر کر دیتا ہے۔ اور انبیاء کے اندر بھی یہ صفت موجود ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر لوگوں کے مظالم کو برداشت کیا ہے، اور خندہ پیشانی کے ساتھ انہیں قبول کیا ہے۔ کفار و مشرکین کوئی آسان کام نہیں ہوتا، ان کی جو ریشہ دوانیاں تھیں، ان کی جو سازشیں تھیں، ان کو بھی برداشت کیا۔ منافقین، عبداللہ بن ابی جیسے منافقین، ان کی سازشوں شرارتوں کو بھی برداشت کیا، اور برداشت کی بھی انتہا کر دی۔ کیا قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا دیا، اس کو اپنا جبہ مبارک بھی عطا کر دیا۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ بہت سے اس کے ماننے والے وہ اسلام کی طرف مائل ہو گئے، منافقت کو چھوڑ دیا اور نفاق کو چھوڑ کر اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا واقعہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، آپ بخوبی کئی بار سن چکے ہوں گے، پڑھ چکے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح وہاں پر مظالم ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے تو بات نہ سنی گئی، یہ بھی کوئی کم انسلٹ نہیں ہوتی کہ بندہ بات کرنے کے لیے کسی کے پاس جائے اور وہ آگے سے بات سننے سے انکار کر دے۔ صرف یہی تک ظلم نہ ہوا، کچھ اوباش بچوں کو، لڑکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ جو آپ کو پتھر مارنے لگے، پھپتیاں کسنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ تذلیل کرنے لگے۔ لیکن جب جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے یہ پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے یہ آپ کے تابع کر دیا ہے، جو حکم سے ارشاد فرمائیں گے یہ تعمیل کرے گا۔ وہ پہاڑوں کا فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ حکم ارشاد فرمائیں تو ان دو پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس کر رکھ دوں۔ قوت برداشت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت برداشت کی انتہا دیکھیے۔ کیا قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں،
یہ نہیں تو مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھنے والی ہوں گی. کس قدر خالق و مالک بھی قوت برداشت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں, کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوت برداشت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں. اور ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمارا کوئی بھائی, ہماری کوئی بہن, ہمارا کوئی ہمسایہ, ہمارا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار, حتیٰ کہ بعض اوقات بچے یا بچوں کے والدین, ان سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو ہم اسے نہ برداشت کرنے کے اہل اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں اور نہ ہی اسے معاف کرنے کے لیے روادار ہوتے ہیں. ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ فوری ہم انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں, اور بعض اوقات تو اس قدر کینہ دل کے اندر ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمسایہ یا کوئی دوست سے غلطی ہو گئی, زندگی بھر معاف نہیں کرنا, دل کے اندر وہ بات بٹھا لی جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھ لیجئے, سیرت کا مطالعہ کر لیجئے, تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی حد تک نہیں. آپ اندازہ کریں, ذرا تصور کریں, رسول اللہ سے اب اسی ماحول کے اندر آپ اگر دیکھیں, میں یہاں آپ کو خطبہ دے رہا ہوں, آپ سے ہم کلام ہو رہا ہوں, بات چیت کر رہا ہوں, اور کوئی شخص جو ہے وہ باہر سے اجنبی آئے اور وہ کھڑا ہو کر یہ مجھے کہے آپ تو بے وقوف ہیں, پاگل ہیں, آپ کا میں علاج کرنا چاہتا ہوں, مجھ پر کیا گزرے گی اور آپ کے اوپر کیا بیتے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے جلوہ گر ہیں, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک شخص الازدی وہ آتا ہے اور کیا کہتا ہے, زماد ازدی اس کا نام ہے, بہت بڑا حکیم ہے. لوگوں نے اس کے کان بھرے ہوئے ہیں کہ ہمارے شہر مکہ میں ایک ایسا شخص ہے کہ جو معاذ اللہ مختلف الزامات کے اس کا دماغ درست نہیں ہے, وہ پاگل ہو گیا ہے, وہ دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کا اعلان کر بیٹھا ہے. ایسی ایسی باتیں کی ہوئی ہیں, وہ بڑا حکیم ہے, دانا ہے. ایسے ہی بارگاہ نبوی میں آتا ہے اور بلا تمہید یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں, میں نے بڑے بڑے پاگل اور مجنوں کا علاج کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں, صحابہ بھی موجود ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر کوئی طیش میں نہیں آتے, غصے میں نہیں آتے, بلکہ بڑے ہی مہذب انداز کے ساتھ جو یہ جمعے کے دن خطبہ پڑھا جاتا ہے جس میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے اور دین اسلام کی بات ہوتی ہے عربی کا, وہ خطبہ پڑھنا شروع کر دیا, اللہ کی حمد, اللہ کی ثنا بیان کرنا شروع کر دیا, اپنے نبی ہونے کا بیان کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ مجھے کوئی طیش یا غصے والی کوئی بات نظر نہیں آئی, یہ کلام سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ اخلاق دیکھا, تو موقع کے اوپر ہی اس نے کہا اپنا ہاتھ بڑھائیے, میں آپ سے تو بیعت کرنا چاہتا ہوں. نہ صرف خود بلکہ جو اس کا قبیلہ تھا, پورے قبیلے کی طرف سے بھی وہ بیعت کر کے جا اپن کی بارگاہ سے نکلا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قوت برداشت کا مظاہرہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. راستے میں ایک عربی عربی کے اندر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو دیہاتی ہو, ان پڑھ ہو, گنوار ہو, جسے کوئی تہذیب کا پتہ نہ ہو. اچانک وہ آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منقش
ایک چادر اوڑی ہوئی ہے، لی ہوئی ہے، اور وہ زور سے آپ کی چادر کو پکڑ کر کھینچتا ہے. وہ صحابی راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اس چادر کے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ جاتے ہیں. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اندازہ کیجئے اس کو دیکھ کر طیش میں نہیں آئے. جب دیکھا عربی ہے، دیہاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے، یہ آداب ہی نہیں جانتا. یہ تو وہ نبی ہیں کہ جن کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کی ہلکی سی آواز اونچی ہو جاتی ہے اللہ کا کلام نازل ہو جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تمہاری آوازیں بھی نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں. یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کی صحابیت کے اوپر بھی ناز ہے. لیکن یہ اعرابی آتا ہے اور چادر مبارک کھینچتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور دیکھیے وہ کہتا کیا ہے. اگر آپ سے یا ہم سے کوئی آج کوئی اس طرح سے کوئی ایسا کہے نا تو ہمارے اخلاق کا بھی بھانڈا پھوٹ جائے گا. پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے قوت برداشت کے مالک ہیں. اس نے کہا کیا کہ آپ کے پاس بہت سا مال و اسباب ہے، کچھ مجھے بھی دیجئے. یہ مطالبہ ہے اس کا. مانگنے والا ہے، بھکاری ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر حکم دیتے ہیں کہ اس کو جو مطالبہ ہے اس کا پورا کر دیا جائے، دے دیا جائے. کچھ بھی نہیں. ایک اعرابی اسی طرح آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملتا ہے مسجد نبوی کے اندر، اور وہ جاتے ہوئے آداب کا اس کو خیال نہیں ہے. مسجد کے اندر ہی کونے میں جاتے ہوئے وہاں پر یورن کر دیتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے مسجد کے اندر. صحابہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع کر دیتے ہیں کہ اس کے اس عمل کو فی الحال نہ روکو کہ اس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ پورا کر چکا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں، یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے ہیں. اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھا کر بھیج دیتے ہیں. صحابہ کو فرماتے ہیں پانی اس یہاں ڈال دو، بہا دو. اور وہ تعلیم و تربیت کے نتیجے میں اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے کہ بعد میں وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی و امی، میرے ماں باپ یا رسول اللہ پر قربان ہوں. میرے وہ نبی اور پیغمبر ہیں کہ جنہیں میرے اس عمل کے اوپر بھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے. یہ قوت برداشت ہے. سیرت کا یہ پہلو ہمارے سامنے ہے. اس کو ہم نے اپنے عمل کے اندر ڈالنے کی کوشش کرنی ہے. جیسے میں نے عرض کیا قوت برداشت گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی. اپنے آپ کو اس طرح سے حلیم متبع ہونے کا کہ فوری طور پر ریئیکشن کا اظہار نہ کیا جائے. کسی سے غلطی ہو جاتی ہے فوری طور پر اس سے انتقام نہ لیا جائے، سلجھانے کی کوشش کی جائے، بہتری کی طرف لایا جائے. اور آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. آج یہ جو افراتفری آپ کو نظر آ رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جو ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنیع کا بازار گرم نظر آ رہا ہے، یہ قوت برداشت اور عدم برداشت کا ہی وہ ایک نتیجہ ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں دیکھتا کہ جو بات کرنے والا ہے وہ کس رنگ میں بات کر رہا ہے، کس پس منظر میں بات کر رہا ہے. ہمیں تو محبتیں بانٹنی چاہیے، آسانیاں بانٹنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر کہ جب وہ شخص
اس برے عمل کے اندر مبتلا ہوا تو حضور نے فرمایا کہ یسرو، آسانیاں پیدا کرو، آسانیاں تقسیم کرو. اور اگر ہم آج لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ رب العزت بھی ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ کرے گا. اور اگر آج ہم دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا کریں گے، دوسروں کے لیے مسائل پیدا کریں گے، تو بالیقین ہم بھی ان مسائل کا خود سے دوچار ہوں گے کہ جو شخص دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس کے اندر گر جاتا ہے. لہٰذا آج کی اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر حلم پیدا کیا جائے، بردباری پیدا کی جائے، برداشت پیدا کی جائے، اور امت مسلمہ کے لیے بھلائی اور آسانی کو تقسیم کیا جائے. اپنے گھر سے شروع ہو کر محلے کی سطح پر، محلے سے باہر نکل کر اپنے قصبے اور شہر کی حد تک امن اور سلامتی، پیار اور محبت کو فروغ دیا جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں سیرت طیبہ کے اس پہلو کو اجاگر کرنے کی وہ توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.